بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم۔ پیارے پیارے بچوں کے لیے قرآن کہانی کے ساتھ ایک نئے تحفے کے ساتھ السلام علیکم۔ اور سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہم النور چینل کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ اچھی باتیں سیکھنے، سمجھنے، سننے اور دہرانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کے علم میں اضافہ کرے، قرآن سے محبت پیدا کرے اور قرآن میں بتائی گئی ان کہانیوں کے متعلق ہمیں بہتر طریقے سے سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ پیارے بچوں، جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ذکر کرتا ہے وہ کسی مقصد کے لیے کرتا ہے، اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنا زیادہ پیار کرتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے کسی مشکل میں آئیں۔ اسی لیے قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ٹیچر ہے، ایک بک ہے، ایک سیلیبس ہے۔ جیسے اسکول کا ایک سیلیبس ہوتا ہے نا، اس کو پڑھ کر آپ کچھ سیکھتے ہیں، یہ تو ڈیوائن ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو یہ بہت بہترین سیلیبس ہے جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، جو آپ سے پرانے لوگ تھے انہوں نے کیا غلط کیا جس کی وجہ سے ان کو سزا ملی۔ تو پیارے بچوں، ہماری کہانیوں کا سلسلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک جا پہنچا ہے اور ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے تھے۔ میں نے پہلے بھی شاید آپ کو بتایا تھا کہ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کا ذکر سب سے زیادہ مرتبہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کو دہرایا ہے۔ تو آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جس کہانی کا تذکرہ کرنے والے ہیں وہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اس کو سن کر آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ کوئی فیری ٹیل سن رہے ہیں، جیسے آپ میجیکل سٹوریز سنتے ہیں نا، لیکن وہ تو فیک ہوتی ہیں، فکشن ہوتا ہے، ختم ہو جاتی ہے سن کے، اس کی کوئی ریالٹی تو نہیں ہوتی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی تو بالکل ریئل سٹوری ہے، اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دکھایا ہے کہ میں اپنے نیک بندوں کی حفاظت کس طریقے سے کیا کرتا ہوں۔ تو پیارے بچوں، آج 18 رمضان المبارک بھی ہے اور آج سے طاق راتیں، آڈ نائٹس شروع بھی ہو جائیں گی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ایک لمحے کو اچھے طریقے سے عبادت میں گزاریں، اور اس سے اچھی عبادت کیا ہوگی کہ ہم قرآن پڑھیں، قرآن کو سمجھیں اور قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ تو قرآن کی ہی آج کی کہانی حضرت موسیٰ علیہ السلام میں کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اسٹرینتھ کو دکھایا جو اللہ نے ان کو دی تھی۔ حضرت موسیٰ پروفٹ تو تھے، لیکن کسی بھی پروفٹ کے پیچھے طاقت کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اللہ تعالیٰ اس کو وہ طاقت عطا کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک پروفٹ لوگوں کو انیوژول چیزیں، ایسی چیزیں جو انہوں نے کبھی نہیں دیکھی ہوتی، وہ دکھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پیارے بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ بہت انٹرسٹنگ ہے، اور اس میں ہوا یہ کہ جیسے ہم نے بات کی تھی کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا، اسے اپنے آپ پہ بہت فخر تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اچھائیوں کی وجہ سے، اچھے کاموں کی وجہ سے، ان کے اچھے کیریکٹر کی وجہ سے لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کرتا ہوں۔ اس سے پہلے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کچھ معجزے دیکھ چکا تھا۔ وہ معجزے کیا تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی شرٹ کے اندر ہاتھ ڈالتے اور پھر نکالتے تو اس میں سے ان کو لائٹ آتی ہوئی نظر آتی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک سٹک تھی، عصا جسے کہتے ہیں، جو آپ نے اپنے گھروں کے بزرگوں کے پاس بھی دیکھا ہوگا نا، اس سے وہ سہارا لے کر چلتے ہیں۔ تو ایسا ہی ایک عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی تھا۔ تو حضرت موسیٰ نے فرعون کو دکھایا کہ دیکھو، میں جب اس عصا کو زمین پر ڈالتا ہوں تو وہ اژدہا، ڈریگن بن جاتا ہے، پائتھن کی طرح کا ہو جاتا ہے، تو میری عصا تو نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہے۔ تو فرعون نے سوچا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ میں بہت سارے میجیشنز کو، جادوگروں کو بلا لوں گا،
اور خدا نہ خواستہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہار جائیں گے، کیونکہ اس کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گفٹ ہیں یہ ساری چیزیں۔ وہ تو یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ کوئی میجک ہو رہا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں۔ تو اس نے 70+ یعنی 70 سے زیادہ میجیشنز کو بلایا اپنے دربار میں، اور ایک سکول تھا وہاں پر جہاں پر یہ سارے میجیشنز جو ہے وہ سیکھا کرتے تھے۔ جیسے آپ نے ہیری پوٹر والی مووی تو دیکھی ہوگی نا، اس ہیری پوٹر والی مووی میں بھی تو ایک میجک سکول ہے نا جہاں پہ وہ میجک سکھاتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک ایسا میجک سکول تھا جہاں پر بڑے بڑے میجیشنز تھے، اور وہ میجیشنز لوگوں کو جادو کرنا سکھاتے تھے اور خود بھی ٹریننگ لیا کرتے تھے۔ تو اس نے وہاں سے بھی بہت سارے میجیشنز بلائے، لیکن 2 بڑے بڑے میجیشنز ایسے تھے جن کو ڈاؤٹ تھا، جن کو شک تھا، وہ نہیں جانا چاہتے تھے۔ وہ اپنے والد کی، اپنے فادر کی قبر پر گئے اور ان سے کہا کہ اس طرح سے ایک چیلنج آیا ہوا ہے اور ہم اس چیلنج کو ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں۔ تو قبر میں سے آواز آئی کہ تم ایسا کرو کہ جب وہ شخص جس کے پاس وہ چھڑی ہے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ سو رہے ہوں، سلیپنگ کنڈیشن میں ہوں، نیند کر رہے ہوں، ریسٹ کر رہے ہوں، تو تم جا کر ان کی عصا کو چرانے کی کوشش کرو۔ کیوں چرانے کی کوشش کرو؟ کیونکہ وہ تو یہی سمجھتے تھے کہ یہ جو اسٹرینتھ ہے یہ ساری کی ساری اس عصا میں ہے، اس لکڑی میں ہے۔ جو عصا آپ کو پتہ ہے وہ تھی بھی کتنی پرانی لکڑی کی بنی ہوئی، ایک اولڈ ٹری سے بنائی گئی تھی۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ تم لوگ جاؤ اور اس عصا کو چرانے کی کوشش کرو، اگر تو وہ عصا، وہ سٹک تم نے چوری کر لی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سوائے میجک کے کچھ نہیں تھا، لیکن اگر تم سٹک نہ چرا سکے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے کوئی نشانی ہے۔ بالکل، اب ان کو تو یہ سمجھانا مشکل تھا نا، تو ان لوگوں نے بھی یہی سوچا جو ان کے فادرز نے ان کو کہا تھا۔ وہ دونوں جس وقت حضرت موسیٰ سو رہے تھے ان کی عصا چرانے کے لیے چپکے سے گئے، آہستہ آہستہ، تاکہ ان کو پتہ نہ چلے، ان کی نیند خراب نہ ہو اور وہ عصا بھی چوری کر لیں۔ لیکن جیسے ہی وہ عصا چوری کرنے گئے، آپ کو معلوم ہے کیا ہوا؟ عصا ایک جو سٹک تھی حضرت موسیٰ کی، اس نے ان دونوں کی اتنی پٹائی کی کہ وہ ڈر کر بھاگ گئے اور پھر فرعون کے دربار میں نہیں گئے۔ ادھر فرعون تو پورا تیاری میں بیٹھا تھا، اس نے ساری پریپریشنز کر لی تھی۔ کیسی پریپریشنز کی تھیں؟ اس نے دیکھا کہ جو حضرت موسیٰ کے سامنے جو جادوگر آنے ہیں ان سے کہا گیا کہ وہ رسیاں لے کر آئیں۔ بہت سارے لوگوں کو بلایا گیا، سارے لوگ جو ان کی قوم کے تھے وہ آئے ہوئے تھے محل میں دیکھنے کے لیے۔ جادوگر آئے اور اتنی لمبی لمبی رسیاں لے کر آئے، موٹی موٹی سائز کی۔ جب چیلنج شروع ہوا تو ان سارے جادوگروں نے اپنی رسیوں کو زمین پر پھینک دیا اور وہ رسیاں کیا بن گئیں؟ سانپ۔ اب وہ انتظار کرنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کمال دکھاتے ہیں، کیا میجک نعوذ باللہ دکھاتے ہیں۔ لیکن وہ میجک تو نہیں تھا نا، وہ تو یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک ہی تو چھڑی ہے، ایک ہی تو عصا ہے، ایک ہی تو سٹک ہے، اس سے وہ کیا کر لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی وہ سٹک زمین پر پھینکا، وہ اتنا بڑا سا ڈریگن بن گیا، اور اس ڈریگن نے آہستہ آہستہ سارے سانپوں کو کھانا شروع کر دیا۔ کھاتے گئے، سارے سانپ فنش ہو گئے۔ وہ جادوگر بہت پریشان ہوئے۔ اور اس سے پہلے کیا ہوا بتاؤں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جب انہوں نے سانپوں بنانے کے لیے رسیاں پھینکی تھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے پریشان ہوئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نہ گھبرائیے، اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ اپنی عصا زمین پر پھینکیے۔ اور پھر جب عصا زمین پر پھینکی گئی تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، وہ سارے کے سارے سانپوں کو جو رسیوں سے بنے ہوئے تھے کھا گئی۔ سارے جادوگر ڈر گئے، محل میں جو لوگ بیٹھے تھے وہ ڈر گئے، لیکن جن کو عقل تھی
जिनको सेंस था, कॉमन सेंस थी, उनको समझ में आ गया कि ये कोई मैजिक नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक मैसेज है कि सीधे हो जाओ, ठीक हो जाओ, अच्छे काम करने लगो। तो प्यारे बच्चों, इस छोटी सी कहानी में हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। वो ये है कि अल्लाह की ताकत इतनी ज़्यादा है कि वो जो कुछ करना चाहे वो कर सकता है। वो हमारी सोच से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हम आज ये सोच रहे हैं ना कि खुदा ना खास्ता कोरोना कभी नहीं जाएगा या ये बहुत स्प्रेड कर रहा है, तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमारे लिए हर वीकनेस में एक स्ट्रेंथ भी रखी है, और वो स्ट्रेंथ है अल्लाह पर यकीन। रमज़ान का महीना अल्लाह पर यकीन का महीना है। चाहे आप नमाज पढ़ें, चाहे आप कुरान पढ़ें, चाहे आप दुआ मांगें, ये सोच कर मांगें कि परवरदिगार अल्लाह ताला जिसने मुझे बनाया, जिसने मेरे रिस्क का, मेरे खाने पीने का, मेरे पहनने ओढ़ने का, सब चीज़ों का इंतज़ाम किया है, वही तो है जो चाहे तो सब कुछ हो जाता है, और अगर वो ना चाहे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करना, अल्लाह पर यकीन करना और अपना ईमान मजबूत रखना, ये शर्त है। दुआ मांगें, नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, कोई भी अच्छा काम करें, ये सोच कर करें कि अल्लाह ही बेहतरीन इनाम देने वाला है। हम ये सब काम किसी दुनिया वाले के लिए नहीं कर रहे, अपने पेरेंट्स के लिए नहीं कर रहे, मशहूर होने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अल्लाह ताला से हैप्पीनेस चाहते हैं। परवरदिगार आलम आप सबकी दुआओं, आप सबकी छोटी छोटी इबादतों को कबूल करे। इंशाल्लाह कल एक नई कहानी के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।